بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم۔ اے لوگو، تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے۔ اسلام کی بنیادی تعلیمات میں ایمان، نماز اور زکوٰۃ کے بعد روزے کا درجہ ہے، یعنی روزہ بھی اسلام کا ایک رکن ہے۔ اسلام میں پورے مہینے رمضان کے روزے فرض ہیں، اور جو شخص بلا کسی عذر اور مجبوری کے رمضان کا ایک بھی روزہ چھوڑ دیتا ہے تو وہ بہت ہی سخت گنہگار ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص بغیر بیماری یا مجبوری کے ایک روزہ چھوڑ دے اور ساری عمر اس ایک روزہ کے لیے روزہ رکھتا رہے تو بھی رمضان کے ایک روزے کے بقدر اس کو ثواب میں برابری نہیں ہوگی۔ روزہ میں چونکہ کھانے پینے اور نفسانی شہوت کے پورا کرنے سے اپنے نفس کو عبادت کی نیت سے روکا جاتا ہے، اور اللہ کے واسطے اپنی خواہشوں اور لذتوں کو قربان کیا جاتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا ثواب بھی سب سے نرالا اور سب سے زیادہ رکھا ہے۔ روزہ کا ثواب اللہ نے سب سے الگ تھلگ رکھا ہے۔ ایک حدیث شریف کے اندر ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندوں کے سارے نیک اعمال کا جزا یعنی بدلہ ایک مقرر ہے۔ تمام نیکیوں کا بدلہ ثواب جو ہے مقرر ہے۔ اس عام اور ہر عمل کا ثواب اسی مقرر حساب سے دیا جائے گا، لیکن روزہ کا ثواب مقرر نہیں، اس قانون سے مستثنیٰ۔ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ بندہ روزے میں میرے لیے اپنا کھانا پینا اور اپنے نفس کی خواہشات کو قربان کرتا ہے، اس لیے روزے کا بدلہ بندہ کو میں خود براہ راست دوں گا۔ ہر نیکی کا ثواب مقرر ہے، وہ اسی مقرر مقدار میں اسی حساب سے اس کو ملے گا، لیکن روزہ کا بدلہ الگ ہے، اللہ تعالیٰ خود دے گا۔ ایک دوسری حدیث شریف کے اندر آیا ہے کہ جو شخص پورے ایمان و یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضامندی خوشنودی کے لیے اور اس سے ثواب لینے کے لیے رمضان کے روزے رکھے تو اس کے پہلے سب کے سب گناہ، جتنے بھی گناہ ہوں، سب معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ایک اور حدیث شریف کے اندر آیا ہے، روزہ دار کے لیے فرحت کے دو خاص موقع ہیں، خوشی کے، مسرت کے دو خاص موقع ہیں۔ ایک خاص موقع اس کو افطار کے وقت اس دنیا ہی کے اندر دیا جاتا ہے، یعنی افطاری کے وقت اس کو ایک خاص خوشی اور مسرت محسوس ہوتی ہے، اور دوسری فرحت یعنی دوسرا خوشی کا موقع جو ملے گا وہ آخرت میں اللہ کے سامنے حاضری اور بارگاہ الہی میں باریابی کے وقت حاصل ہوگا، جب اللہ تعالیٰ خود سے دے گا۔ ایک اور حدیث شریف میں آیا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزہ دوزخ کی آگ سے بچانے والی ڈھال ہے۔ روزہ کیا ہے؟ ایک ڈھال ہے جو دوزخ کے عذاب سے بچاتا ہے، اور ایک مضبوط قلعہ ہے جو دوزخ کے عذاب سے روزے دار کو بچاتا ہے، محفوظ رکھتا ہے۔ ایک اور حدیث شریف کے اندر آیا ہے، روزے دار کے لیے خود روزہ اللہ تعالیٰ سے سفارش کرے گا، روزہ خود اللہ تعالیٰ سے سفارش کرے گا۔ کیا کرے گا؟ کہ میری وجہ سے اس بندہ نے دن کو کھانا پینا اور خواہش نفسانی کو قربان کر دیا، چھوڑ دیا، بس اس کو بخش دیا جائے، اے اللہ اس کو بخش دے، اور اس کو پورا اجر دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ روزے کی یہ سفارش قبول فرمائے گا اور اس بندے کو بخش دے گا۔ ایک اور حدیث کے اندر آیا ہے، روزہ
روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک اور عنبر سے بھی زیادہ حیثیت رکھتا ہے، درجہ رکھتا ہے، پسندیدہ ہے۔ ان حدیثوں میں روزوں کی جو فضیلتیں بیان کی گئی ہیں، ان کے علاوہ اس کی ایک بڑی خصوصیت یہ ہے کہ وہ انسانوں کو دوسرے حیوانوں سے، دوسرے جانوروں سے ممتاز کرتا ہے۔ روزہ دوسرے جانور کو جب جی چاہا کھا پی لیا، جب چاہا اپنے خواہشات نفسانی کو پورا کر لیا، لیکن انسان جو ہے اللہ کے حکم کی وجہ سے ان پر روک لگا لیتا ہے، اور یہ فرشتوں کا شان ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے انسان فرشتہ سے قریب ہو جاتا ہے اور دیگر جانوروں سے، جانداروں سے دور ہو جاتا ہے۔ روزہ کا ایک خاص فائدہ یہ بھی ہے کہ اس کی وجہ سے آدمی میں تقوی اور پرہیزگاری کی صفت پیدا ہو جاتی ہے، اور اپنی نفسانی خواہش پر قابو پانے کی طاقت انسان کے اندر آ جاتی ہے، اور اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنے نفس کی خواہش اور جی کی چاہت کو دبانے کی اس کو پریکٹس ہو جاتی ہے، عادت ہو جاتی ہے، اور روح مضبوط ہو جاتی ہے، روح کی ترقی اور تربیت ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ سب باتیں جب حاصل ہو سکتی ہیں کہ روزہ رکھنے والا خود بھی ان کے حاصل کرنے کا ارادہ رکھے، اور روزے میں ان تمام باتوں کا خیال رکھے جن کی ہدایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، یعنی کھانے پینے کے علاوہ تمام چھوٹے بڑے گناہوں سے بھی پرہیز کرے، جھوٹ نہ بولے، غیبت نہ کرے، کسی سے لڑے جھگڑے نہیں۔ الغرض روزہ کے زمانہ میں تمام ظاہری اور باطنی گناہوں سے پوری طرح سے انسان بچتا رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کسی کے روزے کا دن ہو تو چاہیے کہ کوئی گندی بات اور بری بات اپنی زبان سے نہ نکالے، اور وہ شور و شغب بھی نہ کرے، اور اگر کوئی آدمی اس سے جھگڑا کرے، لڑے، اس کو گالیاں دے، تو اس سے بس یہ کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں۔ کیا کہہ دے؟ میں روزے سے ہوں، اس لیے تمہاری گالیوں کا جواب بھی نہیں دے سکتا۔ یہ حدیث شریف بخاری اور مسلم کے اندر ہے۔ ایک حدیث اور ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص روزے میں بھی غلط گوئی اور غلط کاری نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کے کھانا پینا چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں اور کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ بھی حدیث بخاری شریف میں ہے۔ یعنی صرف بھوکا پیاسا رہنا اللہ کو مقصود نہیں ہے، مقصود یہ ہے کہ انسان کے اندر تمام برائیاں ختم ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کتنے ہی ایسے روزے دار ہوتے ہیں جو روزے میں بری باتوں اور برے کاموں سے پرہیز نہیں کرتے، اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ ان کے روزوں کا حاصل بھوک پیاس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا ہے۔ الغرض روزہ کے اثر سے روح میں پاکیزگی اور تقوی اور پرہیزگاری کی صفت اور انسانی خواہشات پر قابو پانے کی طاقت جب ہی پیدا ہوگی جب کھانے پینے کی طرح دوسرے تمام چھوٹے بڑے گناہوں سے ہم پرہیز کریں، اور خاص کر کے جھوٹ، غیبت، گالی گلوچ وغیرہ سے اپنی زبان کو محفوظ رکھیں۔ اگر اس طرح کے عمل روزے رکھے جائیں، اگر اس طرح کے مکمل روزے رکھے جائیں تو انشاءاللہ وہ سب فائدے حاصل ہو سکتے ہیں جن کا ذکر ہم نے کیا، اور ایسے روزے آدمی کو فرشتہ صفت بنا سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے اور روزے کی حقیقت اور اس کی قدر و قیمت کو ہم کو سمجھنے کی صلاحیت عطا کرے، اور اس کے ذریعے ہمارے اندر تقوی اور پرہیزگاری کی صفت پیدا کرے۔ روزہ کے متعلق یہاں مختصر بات عرض کی گئی ہے، اس کے دیگر مسائل فقہ کی کتابوں میں
تفصیل کے ساتھ محفوظ ہے۔